اور وہ جبار و قہار خود جلوہ گر ہو حساب لینے کے لیے، وہاں تو کوئی جھوٹا وکیل بھی نہیں چلے گا، وہاں جج نہیں چلیں گے، وہاں تو ہر ایک اپنے پسینے میں شرابور ہوگا۔ یہ تصور کہاں سے آیا کہ اسلام کے بغیر بھی کوئی ٹھیک ہے؟ اسلام نہیں تو پھر اور نظام آیا کہاں سے؟ کوئی معبود نہیں اللہ کے علاوہ، کسی اور کا نظام معیشت ہمیں قبول نہیں، کسی اور کا نظام ریاست ہمیں قبول نہیں، کسی اور کا نظام مملکت ہمیں قبول نہیں۔ صحابہ کو یہ شان عطا ہو گئی سرکار کے قدموں میں بیٹھنے کی برکت سے، کہا ہم مر جائیں گے کملی والے آقا آپ کے دین کے سوا کسی دین کو قبول نہیں کریں گے۔ میں کل ایک صاحب کا کلپ میں نے دیکھا تو ان سے کسی صحافی نے سوال کیا کہ پاکستان میں وزیر اعظم کس کو ہونا چاہیے؟ انہوں نے ایک مذہبی شخصیت کا نام لیا، کہنے لگے اگر اسلامی نظام ہو تو پھر تو فلاں شخص کو ہونا چاہیے، اور اگر اسلام کے علاوہ یہ یہودی نظام کفر کا نظام ہو جمہوری تو پھر اس میں جو ہے نا وہ فلاں بہتر ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ آج کے مسلمان کے دل کی حالت ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر تو اسلامی نظام ہو تو پھر تو یہ صاحب ہونے چاہیے، اور اگر اسلامی نظام نہیں تو پھر یہ صاحب جو ہیں وہ ٹھیک ہے۔ تو آپ کے ذہن میں دو آپشن تو موجود ہے نا، اور قرآن میں اللہ رب العالمین نے جو اصول بیان کیا ایمان کا کہ اللہ کے ہاں ایمان قبول کیسے ہوتا ہے، دیکھو نا، میں کہتا رہوں کہ میں مومن ہوں، میں مومن ہوں، میں مومن ہوں، اس میں تو مزہ نہیں نا، مزہ تو یہ ہے کہ وہ کہے کہ یہ میرا غلام ہے۔ مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہتے یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ خود دعوے کرتے رہو یہ تو کوئی کمال نہ ہوا، کمال تو یہ ہے کہ محبوب کہے کہ یہ میرا بند کیا ہے۔ دو آپشن کہاں سے آ گئے کہ اگر اسلامی نظام ہو تو یہ ٹھیک ہے، اگر اسلامی نظام نہ ہو، لارڈ میکالے کا دیا ہوا نظام جمہوریت ہو تو پھر اس کے لیے یہ ٹھیک ہے۔ اللہ نور باطن عطا کرے تو یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ اگر ٹٹولا جائے نا، ایمان کو ٹٹولا جائے، جو اللہ رسول نے معیار دیا ہے ایمان چیک کرنے کا۔ دیکھو آپ دودھ خریدتے ہیں بازار سے، اس دودھ کو ماپنے کے لیے، چیک کرنے کے لیے ایک الیکٹرومیٹر ملتا ہے بازار سے، پیمانہ ملتا ہے، اس میں دودھ ڈالتے ہیں تو چیک کرتے ہیں کہ پانی کتنا ہے اور دودھ کتنا ہے اس میں۔ ایمان کو چیک کرنے کے لیے بھی اللہ رسول نے پیمانے دیے ہیں۔ میں بدگمانی نہیں کر رہا، اللہ مجھے بدگمانی سے بچائے، یہ بہت بڑی لعنت ہے کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اس وقت میں اور آپ جس کنڈیشن میں کھڑے ہیں ایمان کی کیفیات کے لحاظ سے، اگر آج عدالت لگ جائے اللہ کی اور ہمارے ایمان کی چیکنگ ہو تو ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہمارا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ ہمارے خیالات، تصورات، یہ کہاں سے آ گیا کہ اگر اسلام ہو تو پھر یہ بندہ ٹھیک ہے، اگر اسلام نہیں تو پھر فلاں بھی ٹھیک ہے، فلاں بھی ٹھیک ہے، فلاں بھی ٹھیک ہے۔ آپ نے 75 سال اسی تصور میں گزار دیے بھئی اسلام نہیں ہے تو یہ ٹھیک ہے سارے۔ بھئی یہ تصور کہاں سے آیا کہ اسلام کے بغیر بھی کوئی ٹھیک ہے؟ یہ تصور کہاں سے آ گیا؟ یہ نظریہ کہاں سے آ گیا کہ اسلام کے بغیر بھی کوئی ٹھیک ہے؟ اسلام نہیں تو پھر اور نظام آیا کہاں سے؟ آپ نے 70 75 سال 80 سال سے کیسے قبول کر رکھا ہے؟ اور اگر قبول کر رکھا ہے، آپ کے گھر میں ہے، آپ کی جیب میں ہے، آپ کے دل میں ہے، آپ کے بٹوے میں ہے، تو پھر بتاؤ ایمان کہاں رکھا ہے آپ نے؟ دل میں بھی لاڈ میں کالے، جیب میں بھی لاڈ میں کالے، لباس کے باہر اور لباس کے اندر بھی لاڈ میں کالے، دکان میں بھی لاڈ میں کالے، گھر میں بھی لاڈ میں کالے، گیراج میں بھی لاڈ میں کالے، گاڑی میں بھی لاڈ میں کالے، موبائل میں بھی لاڈ میں کالے، تو پھر اسلام کہاں ہے؟ جگہ ہی نہیں بچتی، کہاں رکھا ہوا ہے اسلام کو؟ قرآن مجید کو اٹھا کے دیکھیں۔ میں پھر کہتا ہوں بدگمانی نہیں کر رہا، اگر آج اللہ کی عدالت لگ جائے اور وہ جبار و قہار خود جلوہ گر ہو حساب لینے کے لیے، وہاں تو کوئی جھوٹا وکیل بھی نہیں چلے گا، وہاں جج نہیں چلیں گے، وہاں اس طرح کے لوگ نہیں چلیں گے کہ جو جھوٹی قسمیں کھائیں، جھوٹی گواہیاں دیں مال کے لیے، وہاں تو ہر ایک اپنے پسینے میں شرابور ہوگا۔ اور اگر عدالت لگ جائے تو باطنی کیفیات کی میں بات عرض کروں تو واللہ بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ایسی ہے جن کے ایمان رد ہو جائیں گے۔ کیوں؟ ایمان کی بنیاد لا الہ الا اللہ، دو جز ہیں کلمہ توحید کے، پہلا کلمہ توحید، دوسرا کلمہ رسالت۔ جب الا اللہ کہا مگر اللہ، اس سے پہلے جہاں سے کلمہ توحید کے پہلے جز کی ابتدا ہوئی وہ تھا لا الہ، کوئی معبود نہیں۔ معبود کو ماننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہیں جی میں فلاں کو خدا مانتا ہوں، فلاں کو خدا مانتا ہوں۔ جب خدا مانا جاتا ہے تو پھر اس کے حکم کی بجا آوری کی جاتی ہے، جب خدا مانا جاتا ہے تو پھر اس کے قانون کا اطلاق کیا جاتا ہے، جب خدا مانا جاتا ہے تو پھر اس کے حکموں کی پیروی کی جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں۔ مانا کیا کہ اللہ کے علاوہ
کسی اور کا نظام معیشت ہمیں قبول نہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نظام ریاست ہمیں قبول نہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نظام مملکت ہمیں قبول نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو یہ شان عطا ہو گئی سرکار کے قدموں میں بیٹھنے کی برکت سے، کہا ہم مر جائیں گے کملی والے آقا آپ کے دین کے سوا کسی دین کو قبول نہیں کریں گے۔ آمین۔ تو قرآن مجید نے ایمان کا اصول بیان کیا۔ ایمان کیا ہے؟ ایک تو میں نے یہ مثال دی آپ کے سامنے کہ آپ انکار کرتے ہیں پھر آپ کا اسلام قبول ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنا قبول تب ہوگا جب آپ دل سے اور زبان سے لا الہ کہیں گے، پھر الا اللہ قبول ہوگا۔ دوسری بات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، فرمایا دعویٰ کرتے ہو کہ ہم مومن ہیں، ایمان لائے اللہ پر، اللہ کی کتابوں پر، فرشتوں پر، آخرت کے دن پر، اللہ کے نبیوں پر دعویٰ کرتے ہو تو سنو پھر دعویٰ چیک کرنے کا معیار یہ ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، اللہ کے ہاں دعویٰ ایمان اس کا قبول ہوگا جو پہلے اللہ کے دشمنوں کا انکار کرے گا۔ پھر عرض کرتا ہوں، اللہ کے ہاں دعویٰ ایمان اس کا قبول ہے کہ جو اللہ کے دشمنوں کا انکار کرے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، ایمان قبولیت کی معراج پہ پہنچتا تب ہے جب اللہ کے دشمنوں کا انکار کیا جائے۔ تو یہ تو ایک آدمی کی بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ اگر اسلامی نظام ہو تو یہ بندہ ٹھیک ہے، اگر اسلامی نظام نہ ہو تو پھر فلاں بھی ٹھیک ہے، فلاں بھی ٹھیک ہے، فلاں بھی ٹھیک ہے۔ اوورآل پوری نیشن کا مزاج یہی ہے، پوری قوم کے مزاج اوورآل یہی ہے کہ اگر اسلامی نظام ہو تو چلو ٹھیک ہے فلاں فلاں آدمی کا دیکھ لیا جائے، اگر نہیں تو پھر نام لیے بغیر فلاں بھی ٹھیک، فلاں بھی ٹھیک، فلاں بھی ٹھیک۔ تو میرے عزیزو، ایمان تو کامل ہی تب ہوتا ہے کہ جب محبوب کے علاوہ نظر ہی کچھ نہ آئے۔ ایمان تو کامل ہی تب ہوتا ہے کہ جب محبوب کے علاوہ سوچ ہی کچھ نہ آئے۔ ایمان تو کامل ہی تب ہوتا ہے کہ جب محبوب کے علاوہ کسی کا چہرہ دیکھنا اچھا ہی نہ لگے، پھر جا کے ایمان کامل ہوتا ہے۔